अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी ये वीडियो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के नाम नहाद खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन और मशहूर गप्पी मौलवी नजीब उमर दौखानी की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब उमर दौखानी साहब ने एक वीडियो बनाई जो तकरीबन 10-15 मिनट पर मुश्तमिल है। नजीब दौखानी साहब ने अपनी इस वीडियो में एक ही मफ़हूम की रिवायत मुख्तलिफ कुतुब मुख्तलिफ हवालाजात के साथ लोगों के सामने पेश किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब मर जाए तो उसे दफनाने की तरफ जल्दी ले जाया जाए, लेट नहीं करना चाहिए। रिवायत में अल्फाज आते हैं अस्रिउ बिल जनाज़ती। ये रिवायत है और नजीब दौखानी साहब ने इससे मिलती जुलती दीगर रिवायात को पढ़ा, मुख्तलिफ कुतुब से, मुख्तलिफ हवालाजात से लोगों को धोखा देने के लिए, और फिर फ़लसफ़ी बनते हुए नजीब दौखानी साहब कह रहे थे कि जी इसमें फ़लसफ़ा क्या है। ज़ाहिर है फ़लसफ़े की विरासत नजीब दौखानी साहब को चूँकि कासिम ननोतवी साहब से मिली है। जैसे कासिम ननोतवी साहब कुरान पाक की आयात और रिवायात की तशरीह करते हुए 2 नंबरी से काम लेते हैं और माना मफ़हूम के अंदर तहरीफ करते हैं, वैसे ही नजीब दौखानी साहब ने ये रिवायात पेश करके इसका जो मतलब मफ़हूम तशरीह है इसमें 2 नंबरी से काम लिया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि जी ये देखें फ़लसफ़ा इसमें ये है, नतीजा ये निकलता है, मफ़हूम ये निकलता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जब बंदा मर जाए उसे जल्दी दफनाया जाए। अस्रिउ बिल जनाज़ती के अल्फाज हैं, देखो, लिहाजा नतीजा ये निकला कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए। ये जो हल्का बनाकर और फिर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं पढ़ी जाती हैं, ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। ये नजीब दौखानी साहब की पूरी वीडियो का खुलासा है। नजीब दौखानी साहब की पूरी वीडियो का खुलासा ये है। और नजीब दौखानी साहब ने इस वीडियो का जो उन्वान रखा शायद यूं है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना कैसा है, और ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 है और हम इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे। और जब जनाब नजीब दौखानी साहब का पार्ट 2 आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर उस पे गुफ्तगू करेंगे और जो जनाब नजीब दौखानी साहब के दलाइल होंगे उनका जायज़ा लेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आखिर में हम अपने दलाइल भी पेश करेंगे रिवायात से और वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की कुतुब से भी। सामीन व नाज़रीन, वहाबी नजीब दौखानी साहब की वीडियो का खुलासा समाअत कर लेने के बाद जो रिवायात नजीब दौखानी साहब ने पेश की हैं उनका माना, उनका मफ़हूम क्या है, उनकी तशरीह क्या है। हम अगर अकाबिरीन की शुरूहात को देखें और वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो मौलवी हज़रात हैं उन्होंने शुरूहात की हैं उन्हें देखें तो ये मफ़हूम नहीं निकलता जो नजीब दौखानी साहब पेश कर रहे हैं कि जी मैयत को जल्दी दफनाया जाए, उसे कब्र की तरफ जल्दी ले जाया जाए, लिहाजा यहाँ से पता चला कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए। ये नजीब दौखानी साहब का मौक़िफ़ है, नजीब दौखानी साहब का दावा है। नजीब दौखानी साहब ने ये रिवायात पेश करके नतीजा अख़ज़ किया। सामीन व नाज़रीन, जो रिवायात नजीब दौखानी साहब पेश कर रहे हैं उनका मतलब, मफ़हूम, उनकी तशरीह ये है कि जो लोग किसी का इंतज़ार करते हैं या मैयत को अपने घर में रख कर रोते हैं और इतना लेट कर देते हैं, इतनी देर कर देते हैं कि मैयत का जिस्म फूलने लग जाता है, फटने के करीब हो जाता है, ये फट जाता है, बदबू फैलना शुरू हो जाती है, तो इन्हीं वजूहात की बिना पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ فرماتے ہیں کہ میت کو جلدی دفنایا جائے، میت کو جلدی دفنایا جائے، وہ پھٹ نہ جائے، جسم اس کا پھول نہ جائے، بدبو نہ پھیل جائے۔ فرمایا اگر نیک ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا مرنے والا، اگر وہ صالح نہیں ہوگا، میت نیک نہیں ہوگی، تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ تمہارے ذمہ جو کام تھا تم اس سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ اب مفہوم ہے اس روایت کا جو نجیب دخانی صاحب نے پیش کی ہے اور جو دیگر روایات پیش کی ہیں، کہ جسم اس کا پھول نہ جائے، پھٹ نہ جائے، بدبو نہ پھیلے، یا کچھ لوگ کسی کے انتظار میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ میت جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، یا گھر میں رکھ کر چیختے ہیں، روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ وہابی دخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی یہی تشریح لکھی ہوئی ہے اس روایت کی، اور ان کے فتاوی جات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور نجیب دخانی صاحب یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نماز جنازہ کے بعد دعا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم جو نجیب دخانی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے میں 1-2 منٹ لگتا ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسے بغیر دعا مانگے قبر میں ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے، تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، غسل بھی نہیں دینا چاہیے، کفن دفن یہ اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا سے زیادہ وقت تو ان کے اوپر لگتا ہے، غسل دینے میں، کفن دفن کرنے میں اور نماز جنازہ پڑھنے میں دعا مانگنے سے زیادہ وقت ہے۔ اگر یہی مفہوم، یہی مطلب لیا جائے جو نجیب دخانی سے پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ تمام کام نہیں ہونا چاہیے، جو ہی بندہ مرے بس اسے اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دینا چاہیے، گڑھے میں ڈال دینا چاہیے۔ لہٰذا جو مطلب، جو مفہوم، جو تشریح نجیب دخانی صاحب کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہم اگر دوسری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے جو نجیب دخانی صاحب پیش کر رہے تھے، ہم اس کی تشریح دوسری روایت سے دیکھیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تؤخر الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے اسے مؤخر نہ کرو۔ تو ہم اس حدیث کو اگر اس حدیث کے سامنے رکھیں تو یہ وضاحت، یہ تفصیل، یہ تشریح سامنے آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کو لیٹ نہ کرو، نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ انتظار کے لیے رکھ دیتے ہیں میت کو، جس طرح کہ میں نے پہلے ابتدا میں وضاحت کی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر نجیب دخانی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ دعا بعد نماز جنازہ پہ گفتگو کر رہے تھے، تو نجیب دخانی صاحب کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک روایت اس طرح کی پیش کر دیتے، صرف ایک روایت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جناب نجیب دخانی صاحب نے ادھر ادھر سے حوالہ جات پیش کر دیے کہ جی یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، لیکن جناب کوئی ایک روایت ایسی پیش کر دیتے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ بھئی کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حوالہ ایسا پیش کر دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اس نے کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث اس نے پیش نہیں کی، تو پھر نجیب دخانی صاحب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عیاری مکاری سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ ہے نجیب دخانی صاحب کا مکر، نجیب دخانی صاحب کی عیاری مکاری۔ سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو
نجیب دوخانی صاحب کی من مانی تشریح ہے پیش کردہ روایات کی، اور اس نے جو مفہوم اخذ کیا، نتیجہ اخذ کیا، وہ غلط ہے، باطل ہے۔ کسی حدیث، کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب اپنی مختلف ویڈیوز میں بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی احکام عامہ سے، نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میں انشاءاللہ اس پہ الگ طور پہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا بنا اس پہ ویڈیو، انشاءاللہ کیسے میں نجیب دوخانی کی لتریشن کرتا ہوں۔ تو جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب ذرا ویڈیو بنانے سے پہلے، دوسروں کو درس دینے سے پہلے خود اس قاعدے کے اوپر، اس اصول کے اوپر عمل کریں۔ آپ روک دعا بعد نماز جنازہ سے رہے ہیں، اور روایات کون سی پیش کر رہے ہیں؟ جو روایات پیش کر رہے ہیں اس میں تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہ جو آپ کا اصول ہے، آپ کا ضابطہ ہے، آپ کا قاعدہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ پہلے وہ روایات پیش کریں جو آپ کے اصول، ضابطے، قاعدے کے مطابق ہوں، جس میں واضح ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں آپ۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا جواب ہے جو اس نے بنائی ہے۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ جب اس کا پارٹ 2 آئے گا پھر دیکھیں گے اور جناب نجیب دوخانی صاحب کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔